نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ معزز و محترم مشائخ الزام، سجادگان، سادات کرام، علماء کرام، مفتیان نظام، جملہ حاضرین، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما، مالک حرد و سرا، بے شمار حمد و ثنا کے لائق ہے کہ جس نے اپنی عنایت بغایت سے انسان کو بحکم آیت کریمہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خلعت اشرف المخلوقات سے سرفراز فرمایا۔ اپنے عشق و محبت کی آتش، معرفت اسرار و حقائق کی مقدس امانت اس کے سینے میں ودیت فرما کر اس کو اپنا خلیفہ مقرر فرما کر تمام کائنات کو اور تمام مخلوق کو اس کا تابع فرمان بنایا، اور لاتعداد درود و سلام بروح پرفتور طاہر و مطہر منور و مقدس مفخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائماً ابداً کثیراً کثیرا، جس آفتاب ہدایت کے صدقے تمام اہل ایمان کو نور ایمان نصیب ہوا۔ انسان پر خداوند عمیم الاحسان کے اس قدر احسان و انعام ہے کہ ان کا شکر بجا لانا تو درکنار، اگر انسان تمام عمر ان کے شمار کرنے میں صرف کر دے تو بھی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ نص صریح اس پر شاہد ہے، انسان محدود علم و عقل و عمر سے اس بات کے بالکل ناقابل ہے۔ فضل خدا را کے تواند شمار کرد یا کیس آن کے شکر یکی از ہزار کرد۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام، الطاف و نوازشات اپنے بندوں پر بے مثال و بے نظیر ہیں، مگر سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عنایت کی وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب حضور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے متمیز طوق سے مزین و ممیز فرما کر یحببکم اللہ اپنا محبوب ہونے کا رتبہ ہم کو عطا فرمایا، اور نور ایمان و ایقان سے ہمارے دل و دیدہ کو منور فرمایا۔ انسان عاجز مولا کریم کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں، مگر غلامی محبوب رب العالمین ایسی نعمت ہے اگر بندہ تمام عمر ہر سر منہ زباں بن کر اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نعمت کے مقابلے میں باقی تمام انعام کرام ہیچ اور بے حقیقت ہیں۔ حضرات علماء کرام، مشائخ الزام، صوفیاء کرام، فقیر، ایک ادنا خادم مشائخ الزام، علماء حق، صوفیاء کرام کا ہے، اور اپنی تمام عمر مشائخ الزام، علماء حق اور صوفیاء کرام اور درویشان الزام کی خدمت کرنے میں صرف کر دی، اور اس خدمت کو اپنے لیے
ہمیشہ باعث فخر سمجھا اور جو کام کیا خالصتاً لوجہ اللہ کرتا رہا. مخلوق خدا کی خدمت، ان کو خدا کی محبوب مخلوق سمجھ کر محض خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کی. کیونکہ طریقت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ و دلق نیس. اس خالق و مالک ہر دو سرا کا بے شمار اور بے حد شکر ہے کہ اس نے فقیر کو اپنے لطف و کرم اور عنایات سے علماء کرام وارثان حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس میں اس خدمت جلیلہ کے لیے سرفراز کیا. اور یہ عزت و تکریم جو خداوند کریم نے اس فقیر کو عطا کی اور یہ احسان عظیم جو فقیر کے حال پر کیا، اس کا شکر ادا کرنا میری طاقت سے باہر ہے. شکر نعمت ہائے تو، چندہ کی نعمت ہائے تو. حضرات گرامی، آج سے پیشتر کئی دفعہ مخالفین و معاندین اسلام نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کی، بادشاہیوں کو مٹایا، سلطنتوں کو برباد کیا، کتب خانوں کو جلایا، مگر خداوند عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول و برگزیدہ مذہب ویسے کا ویسا قائم رہا اور تا قیامت قائم رہے گا. زمانہ گزشتہ میں بے شمار مصائب اسلام اور اہل ایمان پر آئے، مگر جو خطرات موجودہ زمانے میں اسلام اور اہل ایمان پر ٹوٹ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. یہ ایک ایسی لمبی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو ایک بہت سبق درکار ہے. ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت موجود ہوتی ہے. ایک بلا ابھی سر سے ٹلتی نہیں کہ دوسری آد آتی ہے. الغرض مسلمان فی زماننا ہر طرف سے حدف ناوک مصائب و علام اور نشانہ تیر رنج و بلا بنے ہوئے ہیں. اسلام اور ایمان تو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. جس کو حضور سے محبت نہیں، جسے حضور کی غلامی کا فخر نہیں، اس میں ایمان نہیں. جتنی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامی حضور کی ہوگی، اتنا ہی ایمان کامل ہوگا اور زیادہ ہوگا. جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی احانت اور آل و اصحاب کی احانت کرے گا، بے ادبی اور گستاخی کرے گا، وہ ایمان سے دور ہو جائے گا. از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب. حضرات علماء کرام، ہم تو بہت سے احباب اب تک ان کوششوں میں ہیں کہ وہ اس مولوی کو بچا لینا چاہیے، وہ بڑی قیمتی متاع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو ان کو چھوڑا نہیں جو راستے سے بھٹک گئے. ہر وقت ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کو اس قافلے میں شامل رکھا جائے. علماء کو بھیجا، مشائخ کو بھیجا اور آستانوں کے سجادگان کو بھیجا، مفتیان کرام کو بھیجا. مسلسل 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے رہے. کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنے رجوع کر لیں اس بات سے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. لیکن انہوں نے اس پر اصرار کیا اور ڈٹ گئے اور یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں میں نے کہا، بلکہ میرے پاس دلائل موجود ہیں. تو ان سے اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے ہم تو تیار تھے، بشرطے کہ وہ راہ راست پر آ جاتے. قصوروار خطابار تو وہ خود ہیں جنہوں نے توقع غلامی محبوب کبریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے اتارا ہے. ارباب محبت اور صاحب دلوں کی صحبت کو انہوں نے ترک کیا ہے. حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت کے رشتے کو انہوں نے توڑ دیا ہے، پھر ان سے کسی مسلمان، کسی مومن صاحب ایمان اور غلام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہو تو کس طرح سے ہو؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کو ارباب محبت میں کروں کیا شمار؟ آپ کی زلفوں سے جس کا سلسلہ نہیں ملتا، آپ کی زلفوں سے جس کا سلسلہ نہیں ملتا۔ نہایت تعجب کی بات ہے جو لوگ حضور سرور کائنات مفخر موجودات روح فداؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ان کے آل و اصحاب کی شان میں گستاخانہ کلمات کہیں اور بزرگان دین، سجادگان، مشائخ اعظام اور علماء کرام کو گالیاں بھی دیں، ان کی یاوہ گوئی ہم سنیں اور پھر ان سے سلوک و محبت اور اخوت کا رشتہ قائم رکھیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر بے غیرت اور کون ہو سکتا ہے؟ الایمان لمن لا غیرت لہ، جس کو غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تو حکم ہے کہ وہ ایمان والے تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز، پیارا اور محبوب سمجھیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسرے مقام پر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ملک ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں اپنا حاکم اور سردار تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جب اصول ایمان یہ ہوا کہ جو بے دین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک شہزادی کی اہانت کرے اور اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور بزرگان دین، مشائخ اعظام، علماء کرام کی توہین کرے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی ہو سکتا ہے کسی کا تعلق؟ ہاتھ کھڑے کر کے یہ ذرا اعلان کر دیں، اس اعلانیے میں یہ شامل ہو جائے کہ اس سے ہمارا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مرزائی ہوں، وہابی ہوں، چکرالوی ہوں، دجالی ہوں یا بابی ہوں، وہ خود کو ہم سے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے، اور الزام الٹا ہم پر لگایا جاتا ہے، اور لوگ اور علماء کچھ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے اتفاق کیوں نہیں کرتے اور ان کے پاس جا کے ان کو منا کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اکبر۔ چہ دل آورست دزدے کے بکاف چراغ دارت، کیا حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ جو اسلام میں رکھنا اندازی کرے، جو بدی کرنے والا ہو اور جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بدگوئی کرنے والا ہو اس سے علیحدگی اختیار کر لو؟ کیا یہ قرآن پاک کا حکم نہیں ہے کہ جب تم کسی سے ملو جو ہماری آیات کی نسبت بےہودہ گفتگو کرے یا کر رہا ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت سے پرہیز کرو۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ حضرات گرامی قدر، انہی لوگوں کی پہچان میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرآن مجید ان کی گردنوں سے یا ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوتا، ہم بالکل صاف دل سے علل اعلان یہ کہتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم کو کسی سے کوئی پرخاش نہیں، کسی سے کوئی ذاتی غرض اور ناراضگی کی نہیں، ہم سے بھاگ جانے والے اور اس قافلہ سے الگ ہونے والے، ہم سے جدا ہو کر خود چاہے ضلالت میں جا گرنے والے، گمراہی کے بادیاں کے سرگرداں آج پھر واپس آ جائیں اور توبہ اور رجوع کر کے سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ سے معافی مانگ کے
آئیں تو ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں. ہمیں کوئی کینہ اور بغض ان سے نہیں ہوگا. کفر است در طریقت ما کینہ داشتن آئین ماست سینہ چو آئین داشتن وفا کینم و ملامت کیشم و کش باشیم کہ در طریقت ما کافری است رنجیدن. اتفاق و اتحاد کا راگ الاپنے والوں سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یاد نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کون و مقام اور محبوب انس و جہاں روح فداء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اجتماع کبھی غلطی پر نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے ان امتی لا تجمع علی دلالت، میری امت گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی. آج دیکھ رہے ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کس طرف متحد ہے اور امت کا اتحاد کس طرف ہے. آج بھی پاکستان بھر کے چاروں صوبوں کے مشائخ الزام، علماء کرام اور مفتیان نے یہاں جمع ہو کر یہ بات ثابت کر دی. حضرات گرامی، ذرا وہ چشم بصیرت سے بنظر غور دیکھیں اور سوچیں کہ امت کے سواد اعظم کا اجتماع کس طرف ہے اور وہ کس طرف ہے. امت کا یہ سواد اعظم کس طرف ہے اور وہ کس طرف ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سواد اعظم کو چھوڑ دے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، داخل دوزخ ہوگا. اتبعوا سواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار. تم بڑی جماعت کی تابع داری کرو، بس جو شخص جماعت سے جدا ہوا، الگ ہوا، وہ دوزخ میں تنہا ہوا. مشکات شریف. علماء کرام و مشائخ الزام، اسلام میں آپ کا بہت بلند مقام ہے، لیکن میں ان علماء کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہر منصب کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو عالم اپنے فرض سے غافل ہے وہ اپنے تلامذہ کے نزدیک تو عالم ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب اور ان کے حواری جو ہیں، لیکن فرمایا کہ ملائکہ کی فہرست اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. ملائکہ کی فہرست اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو اپنے فرض سے غافل ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کہ ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ پوچھیے اور آپ فرمائیے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں؟ کیا وہ برابر ہیں؟ نہیں. کس قدر موقع پہ رہا یہ ارشاد فرمایا گیا. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم اور غیر عالم برابر ہیں. عالم کا درجہ بہت بلند ہے، عالم پر قوم کے مصائب آشکار ہوتے ہیں، لہذا اس کا فرض ہوتا ہے قوم کی مشکلات کا خاتمہ کرنے میں غیر عالم سے بڑھ کر قربانی و اظہار اور فکر و تدبر سے کام لے. اگر وہ اس فرض سے غافل رہتا ہے اس کا جبہ و امامہ اسی کے لیے روز قیامت پھانسی کا رسہ ثابت ہوگا. عالم کا وصف عند اللہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں فقط وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ واضح الفاظ میں یہ بیان کر رہی ہے کہ عالم صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے. خشیت الہی اس کا حسن ہے اور غیر اللہ سے ڈرنا شریعت اور طریقت میں کفر زندقہ سے بدتر ہے. حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزبر دیدہ است. حضرات علماء کرام، مشائخ الزام، سادات کرام اور عاشقان رسول، الحمدللہ آج ہم سب آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف میں حضرت امیر ملت، قائد تحریک پاکستان، فخر المحدثین، نازش اولاد رسول، میرے جد امجد قبلہ دل و جام سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سرہ العزیز کے سایہ کرم میں جمع ہے.
اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا کسی دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سیدہ کائنات ام الحسنین بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری راحت جان پیغمبر جگر پارہ رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی وفاداری کی تصدیق کر دیں کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، صرف سیدہ کی وفاداری کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ لاہور میں ایک شخص نے بنت رسول شہزادی کونین جگر گوشہ حضرت سیدنا امام الانبیاء سلام اللہ علیہ کی بارگاہ طہارت میں گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوئے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ میں ان کو یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ میری زبان یہ زیب دیتی ہے کہ میں ان الفاظ کو دہراؤں۔ اس پر تمام اہل اسلام میں اور بالخصوص پاکستان کے اہل ایمان میں اور بالخصوص سادات کرام مشائخ الزام آستانوں کے سجادگان جو اہل حق، ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور سادات کرام کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو گئے۔ موصوف کے ان نازیبا الفاظ کی ہر سطح پر صرف شدید مذمت نہ کی گئی، بلکہ ملک کے مقتدر علماء اہل سنت مشائخ الزام سادات کرام نے اس کو سمجھایا، اس کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ توبہ کر کے رجوع کر لیں۔ مطالبہ کیا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بولے ہوئے اپنے ناپاک الفاظ واپس لے لیں، لیکن اس کی جسارت اس پر اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لیں، مگر تکبر، رعونت اور علم کے غرور نے اس بد نصیب شخص کو توبہ اور رجوع کی توفیق سے محروم رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب بندہ پاک ہستیوں کی بارگاہ میں توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے حمایت عزتی کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ یہی صورتحال اس طرف بھی ہے۔ اس اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی۔ جن مشائخ الزام علماء کرام نے اس شخص کے الفاظ کو بے ادبی قرار دیا، اسے دعوت توبہ اور رجوع دی، یا اس کی بے ادبی پر ڈٹ جانے کے بعد اس سے اعلان برات اور لا تعلقی کیا، ان میں پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے طول و عرض اور دیگر ممالک کے مشائخ الزام سادات کرام بڑی لمبی فہرست ہے۔ میں اگر یہاں بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، پھر فہرست جب انشاءاللہ یہ چھپ جائے گا سب کچھ تو وہ فہرست بھی ساتھ میں شامل کر دی جائے گی۔ اور جن کے ابھی سائن نہیں ہوئے علماء اور مشائخ کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پر سائن کر لیں تاکہ وہ بھی کتاب میں چھپ جائے اور قیامت کے دن سیدہ کی بارگاہ میں ان کی بھی حاضری ہو جائے۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنا فرض منصبی اور ایمانی فریضہ ادا کرتے ہوئے ملک اور بیرون ممالک سے علماء کرام، مشائخ الزام، سادات کرام اور عمائدین اہل سنت سے بر وقت رابطے کیے اور ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، جس کا ذکر مجھ سے قبل جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے مختصراً کر دیا۔ تو جب ان تمام سے میں نے رابطے کیے، ٹیلی فونک رابطے کیے، کئی ایک کے پاس ہم چل کے گئے اور ان کی توجہ مبذول کروائی، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی اور یہ تحریک جو ہے وہ بن گئی۔ ابتدا سے ہی میرے ساتھ مفتی اہل سنت، محب اہل بیت حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور فخر السادات مصلح امت
حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے معتمد خاص فاضل جلیل علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاظمی خطیب آستانہ عالیہ حضرت امام پری سرکار نے شب و روز، اور میرے بچے وہ بھی اس موقع پر میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور سلام عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نام تو بہت سارے ہیں، اور بالخصوص پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب فیروزی، جنہوں نے پورے سندھ کا ایک ایک جگہ پر جا کر مشائخ کو اکٹھا کیا، سادات کو اکٹھا کیا اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، اور ہمارے نوجوان محمد عثمان، ان کے ساتھی مفتی صاحب، اور ہمارے بھائی محمد شاہد صاحب، محمد مسعود جماعتی، اور میرے بچے محمد رفیق، محمد شفیق اور عرفانی صاحب اور محمد رضا اور دیگر، ان کا میرا بیٹا سید علی حیدر حسین شاہ صاحب، انہوں نے شب و روز محنت کر کے ایک ایک کو ٹیلی فون کر کے میری بات کروائی، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ روز بروز اس میں ایک نئی جدت، نئی بلبلہ پیدا ہوتا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، جو ہی شیر اہل سنت، حجت الاسلام، نادش آل رسول، سرمایہ ملت اسلامیہ، مناظر اسلام، حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب بشدی پاکستان آئے، آپ کے جذبہ ایمانی اور خاندانی غیرت و حمیت نے حالات کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا۔ مفتی صاحب گواہ ہیں، جب آئے شاہ صاحب، سید منور حسین شاہ صاحب بخاری بھی وہاں موجود تھے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی دن میں اور مفتی صاحب شاہ صاحب کے پاس گئے، سید گیلانی صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہ بھی ساتھ تھے۔ شاہ صاحب سے بات نہیں ہو رہی تھی، مسلسل روتے جا رہے تھے کہ سیدوں کی جدہ کو اس شخص نے جو گالی دی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال اس وقت فرمائے وہ انہی کا حق ہے۔ اللہ اکبر، ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے جذبوں میں مزید جولانیاں پیدا ہو گئی، جولانی آ گئی، اور آپ کے ساتھ نے اس مبارک تحریک کو چار چاند لگا دیے۔ اللہ تعالی شاہ صاحب کی عمر میں، صحت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر اس امت مسلمہ پر قائم و دائم فرمائے۔ معزز حاضرین سامعین کرام، ہم نے اصلاح کی، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ایک کوشش کر لیجئے، میں نے کہا جی ہم نے ایک نہیں بہت سی کوششیں کر لی، بہت سے اتمام حجت کر لیے۔ جب شاہ صاحب تشریف لائے اس سے پہلے اتمام حجت ہم کر چکے تھے، بہت سے علماء نے اور مناظرین نے دعوت مناظرہ بھی دے دی، ہم نے بندے بھی بھیج لیے، مشائخ کو بھی بھیج لیا اور علماء کو بھی بھیج لیا، لیکن موصوف جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اصلاح کی آخری حد تک ہم نے کوشش کی، آخری حد تک۔ یہ ایک ہفتہ قبل مفتی صاحب گواہ ہیں، سید منور حسین شاہ صاحب بخاری اس بات کے شاہد ہیں، اور سید امتیاز حسین شاہ صاحب بھی اس بات کے شاہد و عادل ہیں کہ جناب ان کی طرف سے ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے وکیل ہیں اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کروں گا۔ دو افراد کا نام، سوشل میڈیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے دونوں جو ہیں وہ معتمد ساتھی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہوگا۔ وہ تشریف لائے، ہم سب وہاں موجود تھے، یہ سارے حضرات موجود تھے، ان کی موجودگی میں بات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک دن دے دیا جائے۔ 2 دن بعد وہ آئے اور شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ جناب آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب جگہ ہماری ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں پھر دوبارہ ہم نے ہر جگہ، اللہ اکبر، ہر جگہ ہم نے جو ہے وہ کوشش کر لی۔ میں نے کہا کہ چونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسی قوت ہے اور ایسے ان کے ساتھی ہیں، یہ نہ ہو کہ وہیں کوئی اور سلسلہ کر دیں، پیچھے سے کوئی اور بندے شندے ہوں، ان کا تو معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے اختلاف کیا، پیر سید محفوظ شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی کوششیں، ایک ہوتا نہیں سامنے، ایک ہوتا ہے در پردہ، اور در پردہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں مشائخ اور ہزاروں سادات کرام
جن کے دل دکھی ہیں وہ ہماری اس تحریک کا حصہ ہیں. انہوں نے شب و روز، شاہ صاحب شب و روز، اور ان کے ساتھی لغاری صاحب یہ بھی ہر وقت اس قافلے کا حصہ بنے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے. لیکن جب ہماری تمام کوششیں لا حاصل ہوئی اور وہ موصوف، یہ میاں صاحب والی بات میں کر دوں کہ جب ہم نے ایک بہت بڑے اجتماع میں، شاہ صاحب بھی موجود تھے، پیر سید عرفان شاہ صاحب میرے گھر میں ہی وہ اجتماع ہوا، وائرل ہے ویڈیو پہ فیس بک پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے اعلان کیا کہ جناب ہم اس کا جگہ کا انتظام ہمارا ہوگا، تاریخ کا تعین آپ کر لیں، وقت کا تعین آپ کر لیں، وہاں آ جائے تو بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ موصوف جو ہیں ان کے جو نمائندے تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بڑی کوششیں کر لی لیکن وہاں تک تو میری رسائی نہیں ہو رہی. جب بھی میں جاتا ہوں ان کے سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اس لیے میں پیچھے ہٹتا ہوں، اب میدان کھلا ہے. تو پھر اپنی ضد انا اور باطل نظریہ اور مردود فکر پر وہ موصوف اڑے رہے، اور اس شخص نے پہلے سلطان المعاذرین مناظرین حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب اور پھر فخر السادات شیر اسلام حجت الاسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور علامہ مفتی چمن زمان صاحب قادری اور بہت سے دیگر مناظرین کی دعوت مناظرہ و مذاکرہ کو ٹھکرا دیا. اور چونکہ ابتدا میں شاہ صاحب اس میں بعد میں شامل ہوئے ہیں اور مولانا سعید اسد صاحب بھی بعد میں شامل ہوئے ہیں. ابتدا میں مفتی سعید چمن صاحب انہوں نے سب سے پہلے مناظرے کا اعلان کیا. اب جب مناظرے کا اعلان بھی ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، باقی تمام چیزیں ہو گئی، ان کی طرف سے جواب نہ آیا، تو میں نے مجبوراً 8 دن کے بعد 17 جون 2020 کو آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف پر اس کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ تاریخ اور دن کا تعین تم کر لو اور جگہ کا تعین میں نے بتا دیا ہے، 1 ماہ کا وقت ہے، آؤ اس مسئلہ پر ہم دونوں جو ہے، کیونکہ مناظروں سے بات آگے چلی گئی، مذاکروں سے اور مباحثوں سے بات اوپر چلی گئی، اور میں نے وہاں یہ بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ سیدہ کے لیے ہم برسر عام مناظرے اور مباحثے اور مذاکرے کریں. لیکن جب شاہ صاحب تشریف لائے، میں نے یہ اعلان کر دیا مباہلے کا، شاہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جناب میرے آنے پر ایک موقع ہم ان کو اور دے دیں اتمام حجت کے لیے. پھر ایک موقع اور دیا گیا، اور جب وہ موقع دیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میدان میں آؤ تاکہ قوم کا اضطراب ختم ہو سکے، دہشت گردی کو تقویت نہ ملے، فرقہ واریت کو ہوا نہ مل سکے، اس لیے تم آؤ اور بیٹھ کر ہم آگ میں جو ہم داخل ہوتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں. جو شخص اس آگ سے اگلی طرف چلا گیا بسلامتی وہ حق پر ہوگا، اور جس کو آگ نے پکڑ لیا وہ باطل ہوگا اور جھوٹا ہوگا. اللہ اکبر. 1 مہینے سے آج اوپر گزر گئے، 1 مہینے سے 2 دن اوپر ہو گئے. موصوف کو آج تک اس مباہلے میں کو جو ہے وہ تسلیم کرنے میں آج تک وہ سامنے نہیں آ سکے. اس کے چیلے اور چانٹے جن کا ذکر علامہ تبسم بشیر اویسی صاحب نے کیا ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جناب ان کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بک بک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں. میں نے کہا بھائی اگر وہی رویہ ہم نے اپنا لیا ان میں تو ہم میں فرق کیا رہے گا. اس لیے میں نے کہا میرے جتنے بھی متعلقین، متوسلین، مریدین، معتقدین، ان سب کو میری طرف سے یہ ہدایت ہے کہ آپ نے کوئی ہلکا جملہ استعمال نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوا. اور اس سے آگے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں. تاجدار گولا امام المسلمین حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی ذات والا صفات پر بھی موصوف نے بہتان باندھنے کی ناپاک جسارت کی. لہذا اس تمام صورتحال کے بعد آج علماء و مشائخ اہل سنت اور سادات کرام کی تائید و حمایت کے ساتھ مفتی محمد جمیل صاحب کا فتویٰ آپ نے سماعت کر لیا ہے، سن لیا نا سب نے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ
بہت سے دیگر فتاوی جات مرتب ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تحریری شکل میں بہت جلد آپ تک پہنچ جائیں گے. اور یہ فتویٰ بھی اجمالی تفصیلی فتویٰ انشاءاللہ یہ بھی مفتی جمیل صاحب والا بھی آپ کے پاس تحریری شکل میں پہنچ جائے گا. حضرات گرامی، آج کے اس اجتماع میں علماء مشائخ اہل سنت اور سادات کرام کی موجودگی میں اور ان کی تائید سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں توہین امیز و گستاخانہ جملے بولنے کے سبب سے ڈاکٹر اشرف آصف اہل سنت سے خارج ہو گیا. یہ ابھی آپ نے اعلان سن لیا، فتوے کا اعلان آپ نے سن لیا. اس مسئلہ کی حقہ سے آج سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اس کے کسی قول و فعل اور عمل کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اہل سنت آئندہ اس کے کسی قول و فعل اور کسی بات کے ذمہ دار ہوں گے. آج سے یہ خارج آج اہل سنت ہے، یہ خارج آج اہل سنت ہے. مزید برآں میں آپ کی تائید و حمایت سے یہ بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں صوبائی ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کانفرنسوں کا سلسلہ جیسے جاری ہو چکا ہے. مفتی صاحب گواہ ہیں، شاہ صاحب گواہ ہیں، سینکڑوں لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ٹائم دیا جائے، ہمیں ٹائم دیا جائے. کل انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ گجو متا شریف لاہور کے بالکل قریب وہاں عظیم الشان خاتون جنت کانفرنس وہ منعقد ہوگی، جس میں مفتی محمد اقبال چشتی اور پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کا خصوصی خطاب ہوگا. اور اسی طرح مفتی صاحب نے بھی غالباً اس سے اگلے دن پروگرام رکھا ہے اپنے پاس، اس کا بھی اعلان انشاءاللہ ان قریب کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ممبرز قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی پنجاب اور آزاد کشمیر اسمبلی میں جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آواز بلند کرنے والے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی اور پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری اور پیر سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. مزید برآں اگر آئندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، صحابہ کبار، امہات المومنین و دیگر پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں کسی شخص سے کوئی نازیبا کلمہ سرزد ہوا یا جملہ کہا گیا اور اس نے اس پر توبہ رجوع نہ کیا تو آج اسے سن لیں. ایسے شخص سے ہمارا مشائخ الزام کا، سادات کرام کا، علماء کرام کا اور عوام اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم پیشگی اس سے اعلان برات اور لا تعلقی کرتے ہیں. میں آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے والے تمام مشائخ الزام، علماء کرام، سادات کرام اور عوام اہل سنت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہم ان قریب مشائخ الزام، سادات کرام، علماء کرام سے مشاورت کر کے لاہور میں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کریں گے، جس میں مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا. Truth TV